ذاتی دلچسپی۔ خادم رہنما عوام کی طرف سے تعریفوں کو لوگوں کی مخصوص ضروریات کے لیے ان کی ہمدردی کو کم کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں مشل ہوں۔ یسوع نے اس اصول کو قابل ذکر طریقے سے پیش کیا جب وہ یروشلم کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے تھا۔ دراصل وہ یروشلم کے قریب تھے اور وہ زبور نویس میں سے خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ متی 21:9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا گا رہے تھے۔ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور ہم اس سیاق و سباق میں جانتے ہیں کہ لوگوں کا یہ ایک بڑا ہجوم وہاں سے آیا تھا جہاں وہ یردن کے پار تھا۔ یہ ایک بڑا ہجوم تھا اور یسوع نے اس کو شفا دی اور وہ اس کے پیچھے تھے، اور ان کا یہ ایمان تھا کہ وہ مسیحا ہے، اور بہت جلد وہ ان کو رومی حکومت کی طاقت پر غالب آنے کو بھیج رہا ہے، اور اس لیے وہ یسوع کو خراج تحسین دے رہے تھے۔ لیکن جب وہ رستے میں تھے تو ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوا۔ یسوع کی اس پوری تعریف و تمجید کے درمیان، اور ہم آیت 30 میں پڑھتے ہیں، متی 20 باب اس کی 30 آیت میں، اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے۔ اب مرکز کی انجیل میں یہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہاں ایک آدمی تھا اور اس کا نام برتمائی تھا، اور اکثر آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی واقعہ کی بنا پر ہوتا ہے، جسے یہ کہتا ہے کہ یعقوب اور یوحنا کی ماں آئی۔ ایک اور انجیل میں یعقوب اور یوحنا آیا ہے، جبکہ دونوں ہی درست ہیں، لیکن ہر ایک مصنف کا ایک خاص سبق پر دھیان ہے، اور یہاں متی پیش کرتا ہے کہ وہاں 2 آدمی تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ برتمائی ہی ترجمان تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دیکھو 2 اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے۔ یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے۔ ویسے مجھے حیرانگی نہ ہوگی کہ ان میں سے کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے، چپ رہ، منہ بند کرو، اس کو تنگ نہ کرو، وہ لوگ تھے، مگر یسوع نے ان کو شفا دی۔ اور یہ ممکن ہے کیونکہ لوگ خود غرض، مغرور اور احسان فراموش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو بھی تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمہیں خاموش ہونا چاہیے، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے کہ اے خداوند ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ اور یہ ایک مرکزی جملہ ہے۔ یسوع انہیں اچھے چرواہے کی تعلیم دے رہا ہے کہ لوگوں پر ترس۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب اس نے عوام کے درمیان کیا کہا؟ اس بڑے ہجوم کے درمیان یسوع نے اپنے مسرت وقت میں سے ایک وقت نکالا جب وہ ہوشنا کہہ رہے تھے اور بادشاہ کی آمد کا گیت گا رہے تھے۔ یسوع نے ان دونوں اندھے آدمیوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ میرے لیے یہ خدمت کے پہلو میں ایک قوت بخش سبق ہے، اور ہمیں کیسے اسے لوگوں سے جوڑنا چاہیے۔ یہ آسان نہیں تھا، تو بھی یسوع نے آدمیوں بلکہ خاص رسولوں کے لیے ایک مثال پیش کی۔ یہ مت بھولنا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں زمین پر دنیا کے گناہوں کی خاطر جان دینے آیا ہوں، اور یہ نہ صرف ہجوم کے لیے بلکہ ہر وہ جس کو میری توجہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ مثال دے رہا تھا۔ آپ میں سے کچھ ہیں جن سے میں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ جب میں جوانی میں اپنا پیشہ تلاش کر رہی تھی تو میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں میرے ایک پروفیسر صاحب تھے، اور وہ مجھے ایک روز ایک ٹرپ پر لے گئے، اور اس سے پہلے میں ان سے الفاظ کا معنی جانتی، انہوں نے مجھے منظم کیا اور میری اصلاح کاری کی، اور جیسے ہم چل رہے ہیں یا ایک ٹرین میں جا رہے ہوں، وہ ظاہر کر رہا تھا کہ کتنا دور تھا۔ ہم شکاگو سے ٹیکسس جا رہے تھے، اور وہ وہاں ٹیکسس کی ایک چھوٹی کلیسیا میں خدمت کے لیے جا رہے تھے۔ آج مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ تھی، مگر یہ پتہ ہے کہ میں اس کے ساتھ تھی۔ ہم ٹرین میں تھے اور انہوں نے میری طرف رخ کیا اور مجھے تاثرات دے رہے تھے۔ اس نے کہا، مشل، میری خدمت میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ پہلی، میری زندگی جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں،
کہ یہ صرف پیشہ ورانہ نہ ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ ان لوگوں کے لیے جو خدمت میں آتے ہیں ایک بڑا سبق ہے، اور خصوصاً ان کے لیے جو سیمنری یا بائبل کالج سے ڈگری لے کر گریجویٹ ہوتے ہیں اور اچانک ہم پیشہ وار ہو جاتے ہیں۔ خیر، وہ کہہ رہا تھا کہ امید ہے کہ میں صرف پیشہ وار نہیں ہوں گا۔ پھر اس نے کچھ اور بات کہی۔ اس نے کہا، میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھے سننے آتے ہیں۔ میں کبھی بھی ان الفاظ کو نہیں بھولی، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھی جب اس چھوٹی کلیسیا میں خدمت کے لیے گیا اور مٹھی بھر لوگوں میں خدمت کی۔ نسبتاً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے ہزاروں کو تعلیم دی۔ اس نے ان لوگوں میں خدمت کی، اور میرے لیے یسوع مسیح کی طرف سے یہ اس اصول کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ مجھے اس اصول کو بیان کرنے دیں، اور پھر ہم عملی اطلاق کے لیے سوال پر نظر ڈالیں گے۔ خادم رہنما عوام کی طرف سے تعریفوں کو لوگوں کی مخصوص ضروریات کے لیے ان کی ہمدردی کو کم کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ بہت زیادہ آسان ہے اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جب آپ کے پاس ہجوم کا یہ رد عمل ہو۔ لیکن یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہجوم افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے۔ پالوس، سیلاس اور تیموتھیوس تسلنیکیوں میں خدمت کے دوران اس اصول میں اپنی ذاتی دلچسپی کا کیا نمونہ دیتے ہیں؟ اور بنیادی طور پر وہ یہ الفاظ لکھتا ہے جب وہ اپنی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ پہلی تسلنیکیوں اس کے 2 باب اس کی 7 آیت میں، بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے۔ یہ آپ سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ اس میں ضمیر ہے۔ لڑکا کیا ایک مثال ہے ذاتی دلچسپی۔ ایک ماں کا بچے کو پالنا۔ اب پالوس ایک مرد لیکن لڑکا، مگر وہ اس مثال کو استعمال کرنے سے شرماتا نہیں۔ ماں کا بچے کو پالنا اپنے لوگوں کے لیے ہمدردی اور محبت ہے، اور پھر وہ باپ کی مثال کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے، چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے۔ ویسے یونانی میں جو متن ہے اس میں بے قرار لفظ، اس کو بنیادی طور پر ترجمے میں حوصلہ افزائی کہا گیا ہے۔ ہر ایک کو حوصلہ اور دلاسا دیتے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ میں نہیں جانتی انہوں نے یہ کیسے کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو۔ میں نہیں جانتی کہ آیا پالوس ایک گروپ کو لے گیا اور تیموتھیوس کو چھوٹے گروپ میں لے گیا اور سیلاس کو کسی اور گروپ میں لے گیا، اور مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ کیسے کیا، لیکن انہوں نے ہر فرد کو سکھایا۔ میرے نزدیک جو اس سے مثال آتی ہے وہ اس سے دگنی ہے، اور وہ یہ ہے، نمبر 1 آئیں، کسی ایک خاندان کی کفایت کے مجرم نہ ہوں۔ ہمارے خاندان افراد سے مل کر بنتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی مختلف ضروریات ہیں۔ اور پالوس اس کی مثال باپ کے ساتھ جوڑتا ہے کہ ایک باپ کیسے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور یہ کہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ کیا یہ ہے؟ ویسے مجھے حقیقت میں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک پاسبان کی کیا مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ پاسبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ آپ اس کی مشق اپنی کلیسیا میں اور اپنے خاندان میں کیسے کرتے ہیں؟ اور پاسبانوں کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ ہم بڑے خاندانوں کے افراد میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کے افراد کو بھول جاتے ہیں، اور خدمت میں یہ ایک مستقل چیلنج ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک بار بلی گراہم نے کیا کہا کہ اسے دوسروں سے مختلف کیا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، میں اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں گا۔ مجھے ایک ہی چیز کی گونج رہے گی، ہم واپس نہیں جا سکتے اور دوبارہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو بڑی سنجیدگی سے لے سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے اس لمحہ کیا سیکھا۔ اور پھر اس پہلو میں ایک خاص مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو پاسبان اور روحانی پیشوا ہیں، اور وہ یہ ہے، ہمیں صرف کلیسیا کی ہی خدمت نہیں کرنی۔ کلیسیا جتنی بڑی ہوگی اتنی مشکل پیش آئے گی، اور ہمیں اس اصول کی مشق کرنے کے لیے ان رستوں کو تعمیر کرنا ہوگا۔ اور ایک وہ رستہ ہے جو ہم چھوٹے گروپس میں کر چکے ہیں، اور اس کو اپنی خدمت میں چھوٹے گروپس اور لائف گروپس میں بڑھا رہے ہیں۔ ایک وقت میں ہم ان کو چھوٹی کلیسیاں کہتے ہیں جہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں رہنمائی اور نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ دلچسپ چیزوں میں سے ایک
جو اکثر میرے ساتھ ہوتی ہے۔ جب کوئی ہسپتال میں ہوگا اور اسے کیا ضرورت ہوگی، اور میں ہسپتال گئی ہوں جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا، وہاں پہلے ہی تقریباً 15 سے 20 لوگ بیٹھے تھے جو ان کو اپنے چھوٹے گروپس کے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، اور وہاں وہ لیڈر موجود نہیں تھے جس نے مجھے اس قابل ہونے کے لیے تقویت دی تھی کہ وہ پہلے ہی سے کر رہے تھے۔ اس لیے ہمیں اس اصول کے تعلق سے تخلیقی ہونا ہے۔ لیکن اگر ہم اس اصول پر یقین نہیں رکھتے اور سنجیدگی سے کام نہیں لیتے تو شاید ایسا نہیں ہوگا۔ یہ یسوع مسیح کا دیا ہوا عظیم سبق ہے، وہ کبھی بھی کسی فرد کو نہیں بھولتا۔